بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود ونقطة دائرة صاحب الحمد والمقام المحمود ورسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد لعن الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ألا لعنة الله أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات محمد ولایت المان سے کی ولایت ہمارے اندر اور ہمارے لیے کتنی اہم اور ضروری ہے. اس آیت کو آیت ولایت کہتے ہیں اور ولایت ہی انسان کو صحیح راستہ دکھاتی ہے. جب تک کسی کے پاس کوئی ولی سرپرست نہیں ہوتا ہے تو وہ کسی مقام و منزل تک نہیں پہنچ پاتا. عام طور پہ بھی انسان کسی نہ کسی کو دیکھ کے اپنی منزل اور مقصد کو طے فرماتا ہے. اللہ کی طرف سے نظام حقیقی یہی ہے کہ تم بھی اپنا ولی تسلیم کرو اور اللہ نے بھی ہمارا ولی بنا کر بھیجا. اور اسی وجہ سے علماء نے یہاں پہ ولایت کی جو تقسیم فرمائی ہے ولایت کی دو تقسیم فرمائی ہے, دو قسم کی. ایک ہے ولایت تقوینی اور ایک ہے ولایت تشریعی. ولایت تقوینی اور ولایت تشریعی دونوں ولایتوں میں کیا فرق ہے؟ ولایت تقوینی سے مراد کون سی ولایت ہے اور ولایت تشریعی سے مراد کون سی ولایت ہے؟ مورخین نے لکھا ہے کہ ولایت تقوینی سے مراد فقط خداوند عالم کی ذات مبارک ہے. مگر بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس ولایت تقوینی سے مراد خدا کی ذات ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ان افراد کی بھی ذات ہے جن کو خدا نے اپنی جانب سے بطور ولی بنا کر دیا, جن کو انسان کامل کہا جاتا ہے. ان کے پاس بھی ولایت تقوینی ہے. اور ولایت تشریعی جو ہوتی ہے وہ عام طور پہ سب کے پاس نہیں ہوتی. اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. دونوں ولایتوں کی تعریف اور دونوں ولایتوں کی واضح یہ ہوگا کہ ولایت تقوینی اس ولایت کو کہتے ہیں جس میں انسان کے پاس موت و زندگی دینے کا اختیار ہو. جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے. تقوینی بنا ہوا ہے کون سے؟ جیسے قرآن مجید کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار جب کسی چیز کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اذا امرہ, پروردگار جب کسی کو حکم دیتا ہے تو کن فیکون, یقول لہو کن فیکون, تو وہ یہ کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اگر پروردگار عالم نے کسی کو موت دی ہے تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں, اس کا ارادہ ہو گیا ہے موت کا اور وہ مر گیا. پروردگار کسی کو حیات اور زندگی دینا چاہتا ہے, اس کا ارادہ ہو گیا, بس اس انسان کو زندگی اور حیات مل گئی. تو ولایت تقوینی اس ولایت کو کہتے ہیں جس میں موت و حیات دینے کا اختیار ہو. اور ولایت تشریعی اس ولایت کو کہتے ہیں جس میں موت و حیات دینے کا اختیار نہیں ہے, بلکہ جو نظام اللہ کی طرف سے آیا ہے, جو قانون اللہ کی طرف سے آیا ہے, اس قانون کو سنبھالے رکھنا,
اس قانون کے ذریعے سے نظام کو سنبھالے رکھنا، یہ ولایت تشریع ہے۔ مثلاً ولایت تشریع کیا پروردگار نے نافذ کیا ہے کہ روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، خمس ہے، جہاد ہے۔ اب کوئی ولی ایسا ہو جو آنے کے بعد نماز کو نماز کے طریقے سے سنبھالے رکھے، روزے کو روزے کے طریقے سے سنبھالے رکھے، حج کو حج کے طریقے سے سنبھالے رکھے، جب تک وہ ولی موجود رہے نہ نماز میں تبدیلی آنی چاہیے، نہ روزے میں تبدیلی آنی چاہیے، نہ حج میں تبدیلی آنا چاہیے، نہ اراکین اسلام نہ تو کسی اسلام کے قوانین میں تبدیلی آنا چاہیے۔ اور جب تک کسی ولی کے رہتے ہوئے یہ تبدیلیاں نہیں آ رہی ہیں تو سمجھ لو وہ ولی اللہ کی طرف سے۔ اور اگر کسی ولی کے رہتے ہوئے قانون گزاری میں، قانون بنانے میں، قانون کو سنبھالنے میں تبدیلی آ رہی ہے، وہ لاکھ چاہے جو کچھ بھی کہے کہ ہم ولی خدا ہیں، ہم اللہ کی طرف سے ولی ہیں، تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اس لیے کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ولی ہو اور اللہ کے نظام کو سنبھالنے کی صلاحیت نہ ہو۔ تو جو اللہ کی طرف سے ولی ہوگا اس کے پاس ولایت تشریع تو ہوگی ہی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ بعض مورخین کے نزدیک ولایت تقوینی بھی پائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بعض مورخین کے نزدیک بعض روایتوں کے تحت ولایت تقوینی بھی پائی جائے گی۔ وہ کیسے کہ پروردگار کو حق ہے موت دینے کا اور حیات دینے کا، اور اسی وجہ سے وہ قادر مطلق ہے ولایت تقوینیہ پر۔ اب کوئی اور ایسا انسان بطور ولی ہمارا بن جاتا ہے جو موت بھی دے دے اور حیات بھی دے دے، تو اس میں بھی ولایت تقوینیہ کی جلوہ گری پائی جاتی ہے، وہ بھی ولایت تقوینیہ میں پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے وہ مشہور و معروف واقعہ، جب کچھ لوگوں نے چاہا کہ علی علیہ السلام کے پاس جائیں اور ان کا امتحان لیا جائے، تو بطور امتحان وہ ایک عورت کو تیار کرنے کے بعد ایک لڑکی کو لے کے آتے ہیں اور اب اس عورت سے کہتے ہیں اپنے بیٹے کو مردہ سمجھ لو اور علی کے پاس چلو، حالانکہ بیٹا زندہ ہے مگر تم اس کو مردہ سمجھ کے علی کے پاس چلو، اور علی سے کہہ دو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ اور جب وہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم ان سے کہیں گے آپ تو کہتے ہیں کہ ولی خدا ہیں، آپ کو آسمانوں کی باتیں معلوم ہے، آپ کو تو چادر کے نیچے کا حال نہیں معلوم ہے کیا ہے کیا نہیں ہے، مگر یہ نہیں معلوم ارادہ تمہارا تھا، پلان تمہارا تھا، مگر کسی کا ارادہ چاہے جتنا مضبوط ہو جائے مشیت الہی کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے دشمن بہت سے ارادے کرتے ہیں مگر ارادوں میں کہیں کامیابی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ جو حق ہوتا ہے پروردگار بھی حق ہے تو وہ حق کا ہی ساتھ دیتا ہے، اور حق اگر کچھ وقت کے بعد ہی صحیح ابھر کر آتا ہے مگر ایسے ابھر کے آتا ہے کہ اس کو ایسی زندگی اور حیات ملتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ زندہ رہتا ہے۔ یہ حق کی ایک پہچان ہے کہ وہ مر بھی جائے گا تو بھی اس کی زندگی رہے گی، اس کے تذکرے سے رہے گی۔ تو کیا ولایت تقوینیہ، تو وہ لوگ آنے کے بعد کہتے ہیں اس طریقے سے علی علیہ السلام کے سامنے گفتگو کریں گے، اور جیسے ہی مولا کے سامنے آئے تو مولا نے کہا کیا میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ کہاں پڑھا دو؟ کہا نہیں، اس کا جو وارث ہے وہ کہاں ہے؟ تب وہ ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے۔ مولا نے اس سے دریافت کیا تو ضعیفہ کہتی ہے ہاں علی آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ بس علی علیہ السلام نے تکبیر کہی اور جب نماز جنازہ شروع ہو گئی تو پیچھے کوہنیاں مارنا شروع ہو گئی کہ دیکھو ان کو تو حال نہیں معلوم تھا، یہ تو نماز جنازہ پڑھانے لگے۔ اب جیسے ہی نماز تمام ہوئی، نماز تمام ہونے کے بعد کچھ لوگ آنے کے بعد کہتے ہیں آپ نے کیا فرمایا تھا اور آپ نے کیا کر دیا؟ کہا میں نے کیا کر دیا؟ کہا آپ نے ایک زندہ آدمی کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ کہا تمہیں لگتا ہے یہ زندہ ہے؟ میں نے اس کے وارث سے گواہی اس وجہ سے لی تھی کہ اس پر مجھے اختیار اور حق ہو جائے۔ اگر بغیر وارث کے میں نماز جنازہ پڑھاتا تو کہیں نہ کہیں آنے والا مورخ یہ بھی لکھ سکتا تھا علی کو وارث سے اجازت لینے کی ضرورت تھی، بغیر وارث کے نماز پڑھا کے علی نے اس شخص کے اوپر ظلم کیا۔ تو علی کو آج بھی جو بھی نماز جنازہ پڑھایا جاتا ہے، جو بھی مولوی پڑھاتا ہے وہ وارث سے اجازت لے کے ہی پڑھاتا ہے۔ آپ نے اجازت لی، کہا کہ تم دیکھ لو چادر کے نیچے کیا ہے۔ اب چادر کے نیچے کھولا، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص
جو ہے زندہ آیا تھا، اب زندہ نہیں ہے، مردہ ہے۔ کہا یہ کیسے ہو گیا؟ کہا یہ ایسے ہو گیا کہ یہ ایسے ہو گیا، تم میرے پاس ایک زندہ آدمی کو لے کے آئے تھے، نماز جنازہ پڑھا ہو، اور نماز جنازہ جو ہے وہ زندہ آدمیوں کی نہیں ہوتی، مردہ آدمیوں کی ہوتی، لہذا اس میں نے کچھ نہیں کیا۔ علی علیہ السلام نے کسی کو مردہ نہیں کیا، مگر ولایت تکوینیہ جو پروردگار کی ذات سے ملی ہوئی ہے، اس ولایت تکوینیہ کا اثر یہ ہے کہ علی نے تکبیر بعد میں کہی، مردہ پہلے ہو گیا۔ ولایت تکوینیہ علی کو ملی ہوئی ہے، اس ولایت تکوینیہ کا اثر یہ ہے۔ ورنہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی نے اس کو مردہ کر دیا، تو علی کسی کو مردہ نہیں کرتے۔ جو علی میدان جنگ میں موجود ہیں اور دشمن کے سینے پہ چڑھے ہوئے ہیں، وہ بدتمیزی فرماتا ہے تو آپ سینے سے اتر جاتے ہیں۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ اس وقت علی کا ذاتی فعل کی وجہ سے میں اس کو مار دوں اور یہ ہو جائے کہ علی نے اپنی وجہ سے اس کو مارا، جبکہ علی کوئی بھی کام اپنی وجہ سے نہیں کرتا، ہر کام مرضی الہی کے مطابق کرتا ہے اور خدا کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ تو علی نے کسی کو مردہ نہیں کیا، مگر جو ولایت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے اس کا اثر یہ ہے کہ علی نے تکبیر بعد میں کہی، مردہ پہلے ہو گیا۔ اب جب اس نے اپنے بیٹے کو کھول کر دیکھا، چادر ہٹا کر دیکھا، تو مولا یہ تو مردہ ہو گیا۔ تم نے نماز جنازہ کے لیے کہا تھا، زندہ آدمیوں کی تو نماز ہوتی نہیں، اس وجہ سے یہ مردہ ہو گیا۔ سب لوگ چلے گئے، جانے کے بعد بیٹھی رہی کہ مولا نہیں، میں اپنے بیٹے کو زندہ لائی تھی اور زندہ ہی لے کے جاؤں گی۔ کہا نہیں، میں نے اس کو مردہ نہیں کیا، میں نے اس کو نہیں مارا، یہ اپنے آپ مر گیا، یہ اس وجہ سے مر گیا، یہ کس کے مقابلے میں آ رہا تھا، یہ جس کے مقابلے میں آ رہا تھا اس وجہ سے مر گیا۔ جو خود بخود حق کے مقابلے میں آتے ہیں وہ خود بخود اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں۔ حق کبھی کسی کو تباہ و برباد نہیں کرتا، حق کا وجود اتنا پاک و پاکیزہ ہوتا ہے کہ ظلم کو نصف نابود کر دیتا۔ کوئی بھی تاریخ، کوئی بھی راوی یہ بیان ہی نہیں کر سکتا کہ علی علیہ السلام کے ذات سے مارنا تو چھوڑو، کسی کو تکلیف ہوئی ہے، کسی کو تکلیف ان کی ذات سے نہیں ہوئی، ائمہ کی ذات سے تکلیف کسی کو نہیں ہوئی، کسی پہ ظلم نہیں کیا، کسی کو ستایا، اس لیے کہ یہ حق کے پرستار ہے، یہ حق کے نمائندے۔ کہا نہیں، زندہ لائی تھی اور زندہ ہی لے کے جاؤں گی۔ کہا نہیں، میں نے تو اس کو مارا ہی نہیں، تو میں کہاں سے زندہ کر دوں؟ جو لوگ لے کے آئے تھے، جن کے بہکاوے میں تم آئی تھی، ان سے جا کے درخواست کرو۔ تو مولا وہ بہکانے والے تھے، اسی لیے جیسے ہی آپ سے مقابلہ ہوا وہ راہ فرار اختیار کر لیا۔ یہ راہ فرار اختیار کرنا اس بات کی دلیل ہے وہ آپ کے سامنے بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، ان کو معلوم ہو چکا ہے ان کی چال بازیاں کہاں تک ہیں اور آپ کے اختیارات کہاں تک ہیں۔ تو معلوم ہے کہ آپ کے اختیارات کہاں تک ہیں، مگر میں سمجھ چکی ہوں میں راہ فرار اختیار نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ میرا فرزند ہے، میرا بیٹا ہے، اور مجھے معلوم ہے جب آپ کی وجہ سے، جب یہ آپ کے مقابلے میں آیا ہے تو اس کو موت مل گئی ہے، تو آپ کی وجہ سے ہی اس کو زندگی اور حیات بھی ملے گی، آپ کی وجہ سے اس کو حیات بھی ملے گی اور زندگی بھی ملے گی۔ مولا کہتے تم بہکاوے میں کیوں آئی؟ تو مولا میں بہکاوے میں آ گئی، مگر مجھ سے خطا ہو گئی، میں اپنی خطا کی معافی چاہتی ہوں، مگر میرے بیٹے کو حیات دے دو، میرے بیٹے کو زندگی دے دو۔ اب یہاں پہ تاریخ آگے بڑھ کے کہتی ہے مولا متقیان چاہتے تو ٹھوکر مار کے زندہ کر سکتے تھے، اور مولا نے ٹھوکر ماری، مگر ٹھوکر مارنے سے پہلے مولا نے پہلے مصلی بچھایا، اور مصلی بچھا کے پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ سجدہ شکر ادا نہیں ہو رہا ہے، اس ضعیفہ کو بتایا جا رہا ہے کہ میں حیات تو دے سکتا ہوں مگر میں رب نہیں ہوں، حیات تو دے
सकता हूँ मगर मैं रब नहीं हूँ। अगर मौला सजदा अदा न करते तो वो ज़ईफ़ा ये समझ लेती अली खुदा है, इस वजह से हयात दी। अली ने सजदा करके बता दिया खुदा भी हयात दे सकता है, खुदा के नुमाइंदे भी हयात दे सकते हैं। मोहम्मद बताया कि तुम ये ना समझ लो कि अगर अली जिंदगी दे रहा है तो अली रब है, अली खुदा है। अली रब नहीं है, अली खुदा नहीं है, बल्कि अली अल्लाह का नुमाइंदा है। अली अल्लाह की जानिब से है। सजदा अदा करके बताया कि मैं अल्लाह की जानिब से। फिर उसके बाद सजदा अदा किया, मौला ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद अपनी ठोकर से उसको मारा। अब यहाँ पे मरहला मौला ने क्या बताया, सजदा अदा किया, नमाज अदा की, अदा करके ज़ईफ़ा को ये बताया कि देखो मैं रब नहीं हूँ बल्कि रब का नुमाइंदा हूँ, माबूद नहीं हूँ बल्कि एक अब्द हूँ, मैं सजदा अदा कर रहा हूँ। सजदा अदा करने के बाद ठोकर मार के मौला ने जिंदा किया। जब ठोकर मारी है तो एक ठोकर जनाबे ईसा भी मारते थे जिंदा करने के लिए, एक ठोकर मौला मुत्तकियान ने भी जिंदा करने के लिए मारा, मगर वो ठोकर जो ईसा मारते थे वो कुम बिज़्निल्लाह था, यानी अल्लाह के इज़्न के साथ जिंदा हो जा। यहाँ मौला ने ठोकर मारी है, ठोकर मारने के लिए क्या कहा, कुम बिइज़्नी, मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। मौला उधर आपने सजदा अदा करके ये बता दिया मैं खालिक नहीं हूँ, अब्द हूँ, मैं रब नहीं हूँ, मैं एक बंदा हूँ। इधर अपने हुक्म से जिंदा करके बता रहे हैं कि कुम बिइज़्नी, मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। मौला माजरा क्या है समझ में नहीं आती। तब मैं यहाँ पे अपने हुक्म से जिंदा करके लोगों को ये बता रहा हूँ कि मैं रब तो नहीं हूँ मगर विलायत तकवीनिया का हकदार हूँ। रब नहीं हूँ, मैं खालिक नहीं हूँ, मैं माबूद नहीं हूँ, मगर विलायत तकवीनिया मेरे पास है। वो विलायत जो परवरदिगार के पास होती है। इसमें अब आगे चल के फ़र्क आएगा कि वो जो विलायत तकवीनिया है वो परवरदिगार के पास भी है, वो अइम्मा के पास भी है। तो क्या फ़र्क हो गया अइम्मा में और क्या फ़र्क हो गया परवरदिगार में, ये आगे की मजलिसों में इंशाअल्लाह वाज़ेह होता रहेगा। तो विलायत तकवीनिया मौला ने ठोकर मार के कुम बिइज़्नी, मेरे हुक्म से जिंदा हो जा, वो मौला के हुक्म से जिंदा हो गया। अब यहाँ दो बातें हैं, एक तो मौला ने अपने हुक्म से जिंदा करके विलायत तकवीनिया का इस्बात किया है, दूसरा मौला ने ये बताया है जो भी अल्लाह के बारगाह में सजदा अदा करता है तो उसके पास इतने इख्तियारात हो जाते हैं कि वो अपने हुक्म से काम को अंजाम दे सकता है। दूसरा नतीजा ये निकल रहा है कि मौला ने सजदा अदा किया, नमाज अदा की, उसके बाद कुम बिइज़्नी कहा। तो मौला ये बताना चाहते हैं कि तुम नमाज अदा करके सजदा अदा करके किसी काम के लिए निकलो तो वो काम में तुमको कामयाबी मिलेगी, वो काम में तुमको हयात मिलेगी, वो काम में तुमको ज़िंदगी मिलेगी। तो हमें चाहिए कि हम इस सुन्नत पे अमल करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाएं। करबला का मैदान आज 3 मुहर्रमुल हराम हो चुकी है। ये 3 मुहर्रम बड़ी अजीब तारीख है। दुरूद करबला हो चुका है, इमाम अलैहिस्सलाम वारिद करबला हो चुके हैं, इमाम समझ चुके हैं यहाँ क्या कर्ब होगा, क्या मुसीबत होगी। जनाब ज़ैनब भी समझ चुकी हैं, परेशान हैं। और वो जिसने इमाम का रास्ता रोका, इमाम का रास्ता रोका है, अब जिसने इमाम की लिजा में फर्श पे हाथ रखा है वो कितना बड़ा गुनहगार, कितना बड़ा खताकार। मगर नहीं, तब्दीली ऐसे वाक़ई हुई क्योंकि वो मिला हुआ था विलायत तकवीनिया से, मुलाकात हो चुकी थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और इस मुलाकात का असर ही हुआ, मौला ने उसको आजमाना चाहा, विलायत का असर ही हुआ। जब उसने निज़ाम पे हाथ रखा तो मौला ने कहा तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने बैठे। तो उसने मौला से पलट के नहीं कहा कि आपकी माँ भी आपके सामने, बस इतना कहता है मौला अगर आपकी माँ फातिमा के अलावा कोई और होती तो उसको मर्तबा फातिमा मालूम था, मर्तबा अहले बैत मालूम था। और जैसी करबला पहुँचने के बाद नमाज का वक्त हुआ, खुद अपनी जमात अलग कर रहा था, मौला अपनी कर रहे। मौला ने अपने साथी से कहा जाओ खुद से कह दो कि अलग जमात करेगा या मेरे पीछे नमाज पढ़ेगा। ईमान को देखने के लिए मौला ने
تعلق جماعت کرے گا یا میرے پیچھے پڑے گا؟ جیسے ہی مولا کے صحابی ان کے پاس گئے تو خود کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے، فرزند رسول حسین موجود ہیں اور ہم الگ جماعت کریں گے؟ نہیں، ہم حسین کے پیچھے ہی نماز پڑھیں گے۔ اور آیا اور حسین کے پیچھے نماز کو ادا کیا۔ یہ حر ہے جو حسین کے پیچھے نماز کو ادا کر رہا، ہاں مگر یہی حر ہے جس نے راستہ روکا تھا، اور یہی حر ہے جو ایمان کی اس کے اندر حرارت پائی جا رہی تھی وہ حسین نے محسوس کری۔ اس ایمان کی حرارت کا نتیجہ یہ نکلا، جب شب عاشور یہ اپنے خیمے کے باہر ٹہل رہا تھا تو ٹہلتے ٹہلتے تھوڑا سا آگے بڑھا تو کیا سنتا ہے کہ سامنے والے خیموں سے الدش کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، ہائے پیاس کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ خود کا چہرہ تبدیل ہو گیا، رنگ اڑ گیا۔ ہونے کے بعد جب اس کا بھائی راستے میں ملا، بھائی نے پوچھا اے میرے بھائی تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ اے میرے بھائی تم پریشان کیوں معلوم ہوتے ہو؟ تب میرے ساتھ آؤ، سنانا ہے۔ جیسے اپنے بھائی کو پاس لے کے آیا، ساتھ لے کے آیا، اپنے بھائی سے کہتا ہے کان لگا کے سنو، کچھ آوازیں معلوم ہوتی ہیں، ان آوازوں میں کیا لفظ ہے استعمال کرو بتاؤ۔ بھائی کہتا ہے اے میرے بھائی ان آوازوں میں لفظ استعمال ہوتے ہیں الدش، ہائے پیاس۔ اے حر یہ بتاؤ یہ کس کی آواز ہے؟ کہ یہ ننھے بچوں کی آواز ہے، یہ تڑپنے کی آواز ہے۔ حاضردارو ہمارے گھر میں بھی بچے ہوتے ہیں، جب بچہ کسی چیز کے لیے ضد کرتا ہے تو اس کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے، جب بچہ کسی چیز کے لیے تڑپ جاتا ہے تو اس کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، اس کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے۔ جب بچہ تڑپتا ہے نا کسی چیز کے لیے، سامنے اگر نرم دل دشمن بھی بیٹھا ہوا ہے تو اس کا بھی دل نرم ہو جاتا ہے اور قریب آ کے کہتا ہے تمہارا بچہ اس چیز کے لیے تڑپ رہا ہے، اگر تمہارا بچہ مثلا لباس کے لیے تڑپ رہا ہے اور تمہارے پاس لباس نہیں ہے، تم مجھ سے پیسے لے کے اس بچے کو لباس دلا دو۔ تمہارا بچہ فلاں چیز کے لیے تڑپ رہا ہے، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، تم مجھ سے پیسے لے کے اس کو فلاں چیز دلا دو۔ جب بچے کی تڑپ ہوتی ہے تو دشمن بھی بیدار ہو جاتا ہے، مگر وہ اہل بیت کے بچے تھے، تڑپ رہے تھے، الدش، ہائے پیاس۔ نرم دل تھا، تڑپ گیا۔ تڑپنے کے بعد بھائی سے کہتا ہے ارے یہ میری خطا ہے، میری وجہ سے یہ بچے پیاس سے جاوطلب ہو رہے ہیں، ارے میں نے گناہ کیا ہے۔ دونوں بھائیوں میں گفتگو ہوتی ہے، کیا گناہ کیا ہے تو کیا مطلب، کب گناہ کیا ہے تو کیا ہوا، کب گناہ کیا ہے اب اس کی سزا پاؤں گا، امام کے قدموں میں اپنا سر رکھ کے حسین سے معافی تلافی کروں گا، اے مولا مجھے معاف کر دیے۔ بھائی نے فوراً جزاک اللہ کہا اور دونوں بھائی آئے۔ آنے کے بعد گفتگو ہوئی، جیسے ہی صبح نمودار ہوئی ادھر امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھی امام کے اصحاب ساتھ میں ہیں۔ سب کہتے ہیں مولا پہلے ہمیں اجازت دیجیے، مولا پہلے ہمیں اجازت دیجیے۔ مولا بس ایک لفظ کہتے ہیں تم لوگ ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی تم میں سے کسی کو اجازت نہیں ملے گی، ابھی میرا ایک دوست آنے والا، ابھی تم میں سے کسی کو نہیں، ابھی میرا ایک دوست آنے والا ہے۔ ارے صحابی تڑپ گئے، مولا اس عالم غربت میں اس روز عاشور اب کون سا دوست ہے جو آنے والا ہے؟ کہ ایک دوست آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر بعد گرد نمودار ہوئی، جیسے ہی نمودار ہوئی امام کہتے ہیں عباس ذرا آگے بڑھ کے استقبال کرو، میرا دوست آیا ہے۔ روایت کہتی ہے جناب عباس نے آگے بڑھ کے استقبال کیا، استقبال کرنے جیسے ہی پہنچے خود نے جناب عباس کو دیکھا، گھوڑے سے اترے اور مولا عباس سے کہتے ہیں میں نے گناہ کیا ہے، میری وجہ سے آپ سب پریشان ہو گئے، مصیبت میں آ گئے، میں نے بڑا ظلم کیا ہے، میں حسین سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اے عباس علمدار، آپ حسین کے لشکر کے علمدار ہیں، میری سفارش کر دیجئے مولا سے کہ مولا مجھے معاف کر دے۔ جناب عباس کیا کہتے، جناب عباس نے ساتھ میں لیا اور لینے کے بعد حسین کے پاس لے آئے، پھر حسین کے پاس آیا، سر کو جھکائے ہوئے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور امام کی خدمت میں کھڑا ہو گیا، کچھ نہیں کہا۔ اب یہاں پہ روایتیں کہتی ہیں خود نے امام سے کہا مولا میں نے بڑی خطا کی ہے، مجھے معاف کر دیے۔ ایک روایت اور ہے پھر سیدھا کھڑا ہو گیا، ہاتھ جوڑے ہوئے، سر کو جھکائے ہوئے امام کے سامنے کھڑا ہو گیا، کچھ نہیں کہتا۔ جب تھوڑی دیر ہو گئی کہ امام نے خود کو آگے بڑھ کے پکڑا اور اپنے سینے سے لگائے، اے حر پریشان نہ ہو، جیسے ہی سینے سے لگایا وہ
حضور نے کہا مولا میں خطا کار ہوں، مجھے سزا دیجیے، میرے گناہوں کو معاف کیجیے۔ امام نے ایک جملہ کہا اس لیے کہ کریم ابن کریم ہے۔ مولا فرماتے ہیں اور گھبراؤ نہیں، میں نے معاف کیا، میرے پروردگار نے معاف کیا اور میں نے معاف کر دیا۔ اور کو معاف کرنے کے بعد اور کہتے مولا میں نے بڑا گناہ کیا ہے، میں دنیا سے بیزار ہو گیا ہوں، اے مولا مجھ کو شہادت کی اجازت دیجیے، مولا مجھ کو مرنے کی اجازت دیجیے۔ مولا کہتے اے حر تم اس وقت ہمارے پاس آئے ہو کہ تمہاری مہمان نوازی کے لیے ہمارے پاس پانی بھی میسر نہیں ہے، کھانا بھی میسر نہیں ہے۔ اے حر تمہاری مہمان نوازی کیسے کروں؟ تمہاری مہمان نوازی اس وقت ممکن نہیں ہے، تم اگر اجازت مانگتے ہو تو میں تمہیں اجازت دے دیتا ہوں، اس لیے کہ پینے کو پانی نہیں ہے، تم کربلا جانا چاہتے ہو، مقتل جانا چاہتے ہو، چلے جاؤ۔ بعض مورخین نے یہ لکھا مگر میں نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ جب حر امام سے آیا، امام کے پاس آیا مولا مجھے اجازت دے دیجیے، مجھے مقتل جانا ہے۔ امام نے سوچا یہاں تو پانی میسر نہیں ہے، مگر جو پہلے جام شہادت پیے گا وہ پہلے حوض کوثر پہ ساقی کوثر سے سیراب ہوگا۔ تو مولا نے سوچا ہوگا ارے یہاں تو میرا مہمان پیاسا ہے، مگر جلد سے جلد حوض کوثر پہ جا کے ساقی کوثر کے ہاتھوں سے سیراب ہو جائے۔ کم سے کم بیٹا پذیرائی نہیں کر سکا تو اس کا بابا علی مرتضیٰ حر کی پذیرائی کے لیے آمادہ ہے۔ اے حر تم چلے جاؤ، ساقی کوثر تمہارا استقبال۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم نے فتح تسلیم کیا ماتم حسین